بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ سعودی عالمی اردو نشریات جدہ کے تمام سامعین و ناظرین کے خدمت میں عبید اقبال عاصم سلام پیش کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبید اقبال عاصم ہوں۔ میرا پیدائشی تعلق دیوبند ضلع سہارنپور سے ہے، جہاں جولائی 1959 میں نے آنکھ کھولی۔ حفظ قرآن کی سعادت سٹلہ ضلع میرٹھ سے حاصل کی، پھر دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند سے کسب فیض کا موقع ملا۔ 1980 عیسوی میں اس درسگاہ سے فضیلت حاصل کی اور ملی و سماجی کاموں سے وابستہ ہو گیا۔ 1990 عیسوی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا رخ کیا تو یہاں کی علمی فضا سے فیضیاب ہونے کا موقع ملا۔ روزگار سے وابستہ رہتے ہوئے عربی زبان و ادب میں ایم اے اور اس کے بعد پی ایچ ڈی کی تکمیل کی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ سنی دینیات سے وابستہ رہنے کے بعد 2019 عیسوی میں سبکدوش ہو گیا۔ زمانہ طالب علمی سے ہی عوامی خدمت کا ذوق فطرت میں رچا بسا ہوا تھا۔ علی گڑھ میں اس کو پروان چڑھانے کا زیادہ موقع ملا اور سید حامد کی صدارت میں تشکیل یو پی رابطہ کمیٹی کے قیام کے ابتدائی دنوں میں ہی اس سے وابستہ ہو گیا، جس کے ذریعے ملک کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی، ان کی سماجی درماندگی اور معاشی بدحالی کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ اس سلسلے میں مسلمانوں میں احساس بیداری پیدا کرنے کے لیے جو کوششیں ہو سکتی تھیں، ان میں یو پی رابطہ کمیٹی کے سیکریٹری کی حیثیت سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ دور طالب علمی سے ہی قلم اور کاغذ سے دلچسپی رہی۔ بہت سے اردو اخبارات و رسائل سے رشتہ بنائے رکھا۔ متعدد سیمینارز میں دینی، علمی، مذہبی، معاشرتی، ادبی، سیاسی، سماجی موضوعات پر مقالات پیش کرنے اور مختلف عناوین سے ہندوستان کے بیشتر اردو اخبارات میں مضامین کی اشاعت کا سلسلہ تاہنوز جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ اس درمیان کئی مطبوعات بھی منظر عام پر آئیں۔ حج بیت اللہ کا خواب تو بچپن کے ابتدائی ایام سے ہی آنکھوں میں بس سجائے ہوا تھا، لیکن اپنی بے بضاعتی کو دیکھتے ہوئے اس کی تعبیر کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ دل و دماغ میں ایک ہلچل ضرور مچتی تھی جو دعا پر آ کر رک جاتی تھی، لیکن اے بسا آرزو کہ خاک شدہ کے مانند خواہش کی تکمیل کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ جولائی 2019 میں سرکاری ملازمت سے سبکدوش ہوا تو حج کا سیزن نکل چکا تھا، اس لیے 2020 میں اولین فرصت میں اہلیہ کے ساتھ اس اہم ترین عبادت کو انجام دینے کا پروگرام بنایا۔ ضابطے کے مطابق منظوری ملنے کے بعد تمام کارروائیاں انجام دے دی گئیں، لیکن کووڈ-19 کی قدرتی آفت نے پوری دنیا کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا اور ہر ذی نفس کو یہ احساس دلا دیا کہ اس عالم آب و گل کو چلانے والی ہستی کی قدرت و حکمت سب سے بلند و بالا ہے۔ انسانی فیصلوں کی کوئی اہمیت نہیں، جو کچھ بھی ہے اسی کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ بہرحال اس غیر متوقع آفت کے سبب دل کے ارمانوں کا خون ہو گیا۔ میں نے اسے اپنے گناہوں کی پاداش کی شکل میں دیکھا، لیکن کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں ہی کیا، پوری دنیا اس عبادت کو انجام دینے سے قاصر رہی۔ 2021 میں بھی اس بیماری کی وجہ سے حج کی عام سہولت کسی کو نہیں ملی۔ 2022 میں حج کے محدود فارموں میں اللہ تعالیٰ نے منظوری عطا فرما کر اس گناہگار کے گناہوں پر پردہ ڈال دیا۔ الحمدللہ 8 جون 2022 کی دوپہر 1 بجے دہلی ایئرپورٹ سے اڑان بھرنے والی فلائٹ سے میں اور اہلیہ بھی ان خوش نصیب افراد میں شامل تھے جو مدینہ منورہ کے وقت کے مطابق شام 3:30 بجے مدینہ ایئرپورٹ پر اترے۔ دل مچل رہا تھا کہ کسی بھی طرح کلانچے مار کر ایئرپورٹ سے ہی سیدھے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر گناہ آلود آنکھوں کے گناہوں کو دھو لیا جائے اور جی بھر کر جالیہ روضہ کی زیارت کی جائے، صلاۃ و سلام کی سوغات پیش کی جائے، آنکھیں وہیں پر گڑی رہیں۔ یہ سب ارمان تھے، لیکن ضابطوں کی خانہ پوریاں کسی طرح پوری نہیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے
اس دن عصر مغرب کی نمازیں مسجد نبوی میں ادا کرنے کی خواہش کی تکمیل نہیں ہو سکی، البتہ عشاء کی نماز الحمدللہ مسجد نبوی میں ہی ادا ہوئی اور صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ روضہ اقدس کی زیارت سے آنکھوں کی تشنگی کو قدر سکون حاصل ہوا، پلک جھپکتے کس طرح 40 نمازوں کی ادائیگی مسجد نبوی میں ہو گئی اس کا احساس ہی نہیں ہوا۔ 17 جون کی صبح معلم کی ہدایت پر اس کے کارندوں نے ہمیں اس بس پر سوار کرا دیا جو ان کے نظم و ترتیب کے مطابق ہمارے لیے فراہم کی گئی تھی۔ اس دن جمعہ تھا اور سبھی عازمین کی یہ خواہش تھی کہ یا تو جمعہ کی نماز مسجد نبوی میں ادا کرنے کا موقع ملے یا پھر بیت اللہ میں جمعہ ہو جائے، لیکن یہ دونوں کام نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے راستے میں ہی جمعہ یا ظہر کی نماز پر تمام عازمین نے اکتفا کیا۔ عمرے کا احرام مدینہ میں ہی باندھ لیا گیا تھا اور سوچا تھا کہ جاتے ہی عمرہ ادا کر لیا جائے، بعد میں قیام گاہ پر جانا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ حج کمیٹی آف انڈیا کے توسط سے جانے والے تمام عازمین کا قیام ان کے ضابطے کے مطابق عزیزیہ میں کیا گیا تھا۔ حج بیت اللہ شریف سے کم از کم 11 کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ کسی طرح سامان اوپر نیچے رکھ کر بیت اللہ شریف کی طرف چلے، جہاں عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے کی اور اس کے بعد عمرے کی توفیق نصیب ہوئی۔ الحمدللہ اس کے بعد عزیزیہ سے بیت اللہ آنے جانے کا توفیق ہوتی رہی، اگرچہ یہ مسافت تھکانے والی تھی لیکن سکون بخش تھی۔ حج سے 5 دن پہلے عزیزیہ سے بیت اللہ شریف کے لیے آمد و رفت کی سرکاری سہولت ختم کر دی جاتی ہے۔ ایسا غالباً انتظامی امور کو انجام دینے کے لیے کیا جاتا ہے۔ حج کے 5 شرعی ایام میں عزیزیہ سے منا، عرفات، مزدلفہ اور رمی جمار کے لیے جمرات کا سفر بہت ہی پاکیزہ، پرسکون، روح پرور رہا۔ اللہ کے فضل و کرم سے تمام ارکان بخیر و خوبی ادا ہوئے، تاہم سبھی لوگوں کو کچھ دقتیں بھی پیش آئیں جو انتظامیہ کی تھوڑی سی توجہ سے بآسانی حل ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ میں 2 رکعت نفل کی ادائیگی اور پرسکون انداز میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کی خواہش ہر حاجی کا حاصل سفر ہوتی ہے۔ گزشتہ سال اے تمنا ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کی شرط کے باعث ہر کسی کو ریاض الجنہ جانے کا موقع نہیں ملا۔ یہ سسٹم کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ ہر حاجی کو یہ موقع مل سکے۔ روضہ شریف کے سامنے بھی ہر حاجی کو کم از کم 1 منٹ رکنے کا موقع ملنا چاہیے۔ نمبر 2، عزیزیہ سے بیت اللہ شریف جانے کے لیے مابعث الجن میں بس بدلنی پڑتی ہے، جو عازمین کے لیے بسا اوقات کافی دشوار گزار ہو جاتا ہے۔ اگر ایک ہی بس سے یہ سفر ہو تو عازمین کو آسانی فراہم ہو جائے۔ نمبر 3، عرفات سے مزدلفہ اور پھر مزدلفہ سے رمی جمرات کے لیے طویل مسافت طے کرنا بزرگوں اور ضعیف العمر لوگوں، بالخصوص خواتین کے لیے بہت شاق گزرتا ہے۔ راستے اس طریقے سے بنا دیے جاتے ہیں کہ آدمی مینا کی قیام گاہ راستے میں واقع ہونے اور تھوڑی دیر آرام کی خواہش کے باوجود راستوں کی رکاوٹ کی وجہ سے سیدھا رمی جمرات پر پہنچنے کے لیے مجبور ہوتا ہے۔ گرمی کے موسم میں دھوپ کی تمازت سے بچتے ہوئے اس سفر کا مزہ ادھورا ہو جاتا ہے۔ اگر تھوڑا بھی آرام کا موقع مل جائے تو حاجیوں کو دی جانے والی سہولت میں اضافہ ہو جائے۔ یہ چند گزارشات عام حجاج کرام کو آسانیاں دینے کے لیے سعودی عالمی اردو نشریات کے توسط سے پیش کی جا رہی ہیں۔ جہاں تک انتظامی امور کا تعلق ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہر طریقے سے لائق تعریف اور قابل تحسین ہے۔ حجاج کرام اگر ان ہدایات پر پوری طرح سے کاربند ہوں جو انہیں معلم کی طرف سے دی جاتی ہیں تو زیادہ مسائل پیدا نہ ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ عازمین حج بالخصوص بلاد بر صغیر کی اکثریت موقع بموقع یا تو ان سہولیات کا استحصال کرتی ہے یا پھر قوانین کو توڑنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اس سے سبھی کو مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس لیے حجاج کرام کو چاہیے کہ ان کا مقصد سفر حج اللہ کی رضا و خوشنودی کا حصول ہو۔ جو موقع جس مقدار میں آسانی کے ساتھ فراہم ہو اس میں بیت اللہ کی زیارت، طواف و سعی ضرور کریں، لیکن دوسرے کی ایذا رسانی کا سبب نہ بنے۔ طواف بیت اللہ کے موقع پر جہاں سے بھی جتنا بھی موقع ملے قربت کی خواہش ضرور رکھیں، تاہم
اس کی تکمیل کے لیے دوسروں کو تکلیف نہ دیں۔ خاص طور سے خواتین کا خیال رکھیں۔ حجر اسود کو بوسہ دینے، ملتزم، حتیم اور مقام ابراہیم کی زیارت سے آنکھوں کو سکون بخشنے اور وہاں پر عبادت کرنے کی خواہش پر ہر حاجی کے دل میں مچلتی ہے، لیکن اگر دوسروں کو موقع دینے کی خاطر اس خواہش کو قربان کر دیا جائے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے کسی بھی اجر اور ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی بلکہ اضافہ ہی ہوگا۔ وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے اسی درخواست پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ آپ کی عبادت کسی دوسرے کی دل آزاری کا سبب نہ ہو۔ قوانین کا احترام کریں، ان کی پاسداری کا اہتمام کریں، اپنی مخصوص دعاؤں میں ہمیں بھی شامل رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کا حج اور دعاؤں کو قبولیت سے نوازے، آمین۔